خلیفہ ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھے ملکہ زبیدہ سے شطرنج کھیلنے میں مصروف تھے۔ بہلول پاس بیٹھے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت شعبے دار نے صدا دی، عالی جا، ایک مچھلی فروش باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے۔ خلیفہ نے فوراً اجازت دے دی۔ مچھلی فروش اندر داخل ہوا، کہنے لگا، عالی جا، میں آپ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ہارون نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگے، یہ بیچارہ انعام کی تلاش میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ کر لایا ہے، اس کو 4000 درہم دے دیے جائے تو کیسا رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں میرے سرتاج، ہرگز نہیں، یہ معمولی سا مچھلی فروش اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی رقم اس کو انعام میں دے دی جائے۔ اس طرح تو اور بہت سے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو آپ اپنا سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے۔ زبیدہ نے کچھ دیر سوچا اور ایک تجویز پیش کی، آپ اس سے پوچھئے کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ نر ہے تو کہہ دے کہ نر ہمیں پسند نہیں، اور اگر مادہ ہے تو ہم لیں گے نہیں۔ اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور ہمیں رقم بھی نہیں دینی پڑے گی۔ ہارون کو زبیدہ کی یہ بات کچھ بھلی محسوس ہوئی، مگر بہلول بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے آہستہ سے کہا، مچھلی فروش بڑی محبت سے آپ کے لیے عمدہ مچھلی پکڑ کر لایا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر اس کو نامراد لوٹا دیا جائے۔ مگر بادشاہ نے بہلول کی ایک نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا، اچھا بتاؤ تو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ عالی جا، یہ مچھلی نہ نر ہے نہ ہی مادہ، بلکہ یہ تو مخنث ہے۔ ہارون نے جواب سنا تو بے ساختہ ہنس دیا۔ اہل دربار بھی ہنسنے لگے۔ ہمیں تمہاری حاضر دماغی نے متاثر کیا، تمہیں شاہی خزانے سے 4000 درہم انعام میں دیے جاتے ہیں۔ مچھلی فروش درہم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک درہم زمین پر گر گیا۔ وہ پکڑنے کے لیے نیچے جھکا ہی تھا کہ زبیدہ پھر ہارون کے کان میں سرگوشی سے بولی، دیکھا عالی جا، کتنا لالچی انسان ہے یہ مچھلی فروش کہ ایک درہم اگر زمین پر گر گیا ہے تو وہ بھی نہیں چھوڑا، جبکہ باقی سب تو اس کے اپنے پاس ہی تھے نا۔ کیا خبر کوئی اور ضرورت مند وہ درہم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون کو پھر یہ بات کھٹکی اور فوراً مچھلی فروش کو پکڑ کر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بہلول نے بھی ملکہ کی یہ بات سن لی۔ عالی جا، ملکہ کے کہنے پر مچھلی فروش کو نہ روکیے، اسے جانے دے۔ مگر ہارون نے کوئی بات نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا، اے سیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود تھے، پھر بھی تم نے جو ایک درہم نیچے گر گیا تھا وہ بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا کہ شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی اور ضرورت مند اٹھا لیتا۔ عالی جا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ مچھلی فروش کہنے لگا، حضور، یہ غلام فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیے کہ اس کی ایک طرف قرآنی آیت ہے، جبکہ دوسری طرف آپ کا اسم گرامی، تو پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہے۔ مچھلی فروش کی حاضر دماغی نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ خلیفہ بے ساختہ بول اٹھے، واہ، بہت عمدہ جواب دیا، شکاری تم نے ہمیں بہت محظوظ کیا۔ ہارون نے خزانچی کو حکم دیا، اس شکاری کو 4000 درہم اور دے دیے جائے۔ جب مچھلی فروش رخصت ہو گیا تو بہلول نے ہارون سے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ شکاری کو بار بار نہ روکیے، اب وہ
4000 درہم کے بجائے 8000 درہم لے جا رہا ہے۔ ہارون نے ہنس دیا۔ ہاں واقعی مجھے تمہاری بات پر غور کرنا چاہیے تھا۔